عابد باکسر پولیس انسپیکٹر تھے. ابھی ریسنٹ پاس میں آپ کو نہیں پتہ لگا کہ جی وہ ان کے ساتھیوں نے ڈی ایس پی محمد علی بٹ, اسی سال کی بات ہے, اسی سال ڈی ایس پی محمد علی بٹ, ابھی ریسنٹ پاس میں ڈی ایس پی محمد علی بٹ اور یہ جو شکیل بٹ سب انسپیکٹر, انہوں نے پولیس ریڈ میں جو ہے نا بڑا بھاری بھرکم ریڈ کر کے اس کو وہاں سے پکڑ لیا, ایک مقدمہ درج کر دیا. اب آپ کو پتا ہے کہ عابد باکسر کے گھر میں اگر آپ نے دیکھا ہو یہ 63 کے 63 کے جو ہے مال ٹاؤن کا ایک کے بلاک ہے, فیصل ٹاؤن سے ایڈجسٹنٹ ہے, اس گھر کے اندر اور باہر درجنوں کے حساب سے گارڈز ہیں. لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پولیس فورس اندر کیسے چلی گئی. کیسے گئی تھی پولیس فورس ایسے اندر گئی کہ عابد باکسر اپنے ایک ساتھی پولیس انسپیکٹر کا انتظار کر رہے تھے جو شہر کے باہر سے ان کو ملنے آ رہا تھا. عابد کے کوئی انتقال ہوا تھا کسی عزیز کا, اس کی تعزیت کے لیے میں سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں, وہ انسپیکٹر آ رہا تھا. تو عابد نے باہر اپنے سٹاف سے کہا, گن مین سے اور چوکیداروں سے کہ یار وہ انسپیکٹر صاحب آ رہے ہیں تو آئیں تو گیٹ کھول دینا, گاڑی اندر آ جائے. تو وہ جب یہ پولیس والے انہوں نے ریڈ کیا, پلان کیا ہوا تھا محمد علی بٹ وغیرہ نے, جب وہ گاڑی آئی پولیس کی, پیچھے اور پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں, بہت ساری گاڑیاں پولیس کی تھیں, تو وہ کیا سمجھا عملہ ان کا سٹاف عابد کا کہ شاید وہ انسپیکٹر آ گیا جو مہمان تھا عابد صاحب سے ملنے آ رہا ہے. انہوں نے گیٹ کھول دیا, یہ لوگ اندر آئے, سیدھے اندر آ گئے. جب یہ اندر آ گئے تو میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ پولیس والا جہاں پولیس والے کا پیٹی بند بھائی کا دوست ہوتا ہے وہاں اس کا مخالف کیسے ہوتا ہے. یہ جب اندر آ گئے, اندر ایک مٹ بھیڑ ہو گئی. میں یہ کہتا ہوں خدا کا شکر یہ ہے کہ ہاتھا پائی دھینگا مشتی اس تک نوبت رہی, گولی نہیں چلی, وگرنہ دونوں پارٹیوں کے پاس بے انتہا اسلحہ تھا. اور وہاں قتل و غارت گری, یہ میرا خیال ہے کہ عابد کی اور اس کے اہل خانہ کی ذہانت تھی جس نے اس بڑے سانے سے بچا لیا, وگرنہ لاہور میں ایک نئی جنگ چھڑ سکتی تھی, پولیس ورسز پولیس. عابد باکسر آپ کو پتا ہے ابھی اس کی سروس میں 8-10 ماہ باقی تھے, تو اس نے گھر بیٹھ گیا. وہ اگر جب درخواست دے کے تو عابد دوبارہ جا سکتا ہے فورس میں, مطلب آپ اسے پولیس کا انسپیکٹر سمجھے نا. انہوں نے عابد نے اور ان کے گھر والوں نے ریٹ کر دی, بیگم نے ان کی ہائی کورٹ میں. اب دوسرے والے کو پریشانی لاحق ہوئی, دوسرے گروپ کو, کہ ہم پھنس جائیں گے. اب ایک اور بات یہاں ذہن میں آ گئی, یہ چونکہ میرا عابد سے بہت گہرا تعلق ہے اور بڑا دیرینہ تعلق ہے. اب ایک اور بات سنیں, لاہور کے جو سی سی پی او ہیں بلال صدیق کمیانہ, وہ عابد کے کلاس فیلو ہیں. بہت کم لوگوں کو پتا ہوگی یہ بات, یہ میں اس لیے برسبیل تذکرہ بتا رہا ہوں آپ کو. عابد کے کلاس فیلو بلال صدیق کمیانہ بیچ میں پڑے اور انہوں نے کہا یار جو کچھ ہو گیا یہ ایک بے خبری لا علمی میں ہوا, مغالطہ ہے, معاملات طے کر لو. صلح ہو گئی. عابد سے کہا کہ تم ہائی کورٹ سے, ڈر تو ان کو صرف خوف تو ریٹ کا تھا, اس نے کہا پٹیشن وڈرا کر لیا. عابد نے پٹیشن وڈرا کر لی. اب آپ دیکھیں کہ ساتھی پولیس والوں کی مخالفت کیا ہوتی ہے. آج تک جب میں آپ کے سامنے پروگرام کر رہا ہوں میری اطلاع یہ ہے, مجھے یہ خبر ملی ہے بڑے باوثوق. 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. نمبر 1, بٹ صاحب یہ بات بڑی اہم ہے کہ عابد باکسر کے اسلحہ گھر سے جو لیا گیا تھا اور جو اس کے کاغذات مختلف جائیدادوں کے, تاکہ اس پہ کوئی نہ کوئی فٹ کرنا تھا نا, اب صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. وہ آج تک جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور پروگرام ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, اس وقت تک وہ کاغذات پراپرٹی کے واپس نہیں کیے جو اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ پولیس والے دوسری زبان میں اپنے ساتھی پولیس والے کے ویری کس طرح ہوتے ہیں. اسی طرح راؤ انوار کے ویری تھے اس کے بعد ساتھی جنہوں نے یہ معاملہ کیا کہ راؤ انوار جن کو سپر سیڈ کر کے اوپر گئے تھے, جن کو یہ بات دکھتی تھی, تکلیف دیتی تھی کہ جی یہ راؤ انوار نے ترقی. اچھا ایک جملہ بڑا ضروری ہے, آپ یہ سمجھیں کہ راؤ انوار کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ نوکری میرٹ پہ, ترقی تعیناتی میرٹ پہ نہیں تابعداری پہ ہوتی ہے, پرفارمنس پہ نہیں ہوتی. ہمارے پرفارمنس کا تعلق ہی کوئی نہیں. ہمارے اس سوسائٹی کا ڈائلما یہ ہے کہ بہت سے ہمارے افسران جو ہیں وہ کسی محکمے میں بھی, صرف یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پولیس میں ہی ہیں یا راؤ انوار ہی تھے, وہ تابعداری کی نوکری کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, راؤ انوار کلرک تھے, اے ایس آئی تھے, سب انسپیکٹر تھے, انسپیکٹر تھے, ایس پی تھے, ایس ایس پی تھے. 6 مدارج گزارے انہوں نے پولیس محکمے کے. ترقی ریپڈ تھی, برق رفتاری سے ترقی ہوئی, لیکن وہ ملازم پولیس کے تھے, ملازمت کہیں اور کرتے تھے.
اور بڑی ریسرچ کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، میں نے راؤ انوار کو، کراچی کے حالات کو، کراچی کی پولیس کو، پولیسنگ کو، کراچی کے افسروں کو، کراچی کے اعلیٰ سطحی امن و امان کی میٹنگز کو بڑے غور سے پڑھا اور ریسرچ کی ہے ڈیپتھ میں جا کے. اس کے بعد میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ راؤ انوار اور چودھری اسلم دونوں نوکری کسی اور کی کرتے تھے. پولیس کے نوکر ملازم نہیں تھے. یہ جہاں نوکری کرتے تھے، جہاں انہوں نے تعلقات بنائے تھے، ان میں بہت بڑا قصور سیاستدانوں کا ہے. آپ نے نام لیا، سب جیل گئے، راؤ انوار جیل کیوں نہیں گئے؟ یہ معاشرے کے منہ پہ بدترین تماچا ہے.